یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دیکھیں کیسا جذبہ ایمانی تھا ان بچوں کا، قرون اولیٰ کے بچوں کا، جنہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دنیا میں رہے۔ ان کا یہی فیصلہ تھا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ بے شک حق ہے، کیا بات ہے، واہ۔ یاد رکھو، ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچوں کو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی تاریخ یاد ہے۔ جس طریقے سے کل کے بچے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا رب کی عنایت، اپنی سعادت، اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے، آج کے بھی بچے، آج کے بھی نوجوان تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے تن من دھن سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہ ہی اپنے جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے خاندان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہی نعرہ ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ غلامان محمد موت سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ارے نادانو، اے ظالموں، ہمارا تعلق، ان کا تعلق، سب کا تعلق اس قوم سے جس قوم کو آسمان کی بلندی بھی جھک کر سلام کرتی ہے۔ ہم اس قوم کے بیٹے ہیں جو قوم انجام پر نہیں بلکہ رب کے انعام پر نظر رکھتی ہے۔ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، ہم ان اسلاف کے غلام ہیں جنہوں نے صرف خشکیوں پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ تبھی تو شاعر مشرق کہتے ہیں کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے ظالموں، ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ہم اس قوم مسلم کے ماننے والے ہیں جس نے صرف مسجدوں محراب میں ہی نہیں بلکہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ عالیہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر۔ ہم اس قوم کے ماننے والے، ہم اس قوم مسلم کے جیالے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان جو میدان میں چلے آئے، وہ مسلمان جو میدان میں نکل آئے تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کے نقشے بدل آئے۔ اس قوم مسلم کے ماننے والے، ہم اس قوم مسلم کے چاہنے والے ہیں جس کی شان یہ ہے پیارے، جس کی شان یہ ہے کہ سمندروں میں بھی ان کی دوڑ سے راہیں نکل آئی، سمندروں میں بھی ان کی دوڑ سے راہیں نکل آئی، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل پڑے، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل پڑے۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب ہمارے بیچ کوئی امیر حمزہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی حیدر کرار نہیں،
ہم جانتے ہیں ہم میں کوئی خالد ابن ولید نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت حنظلہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس حسین جیسا شہید ہے، ہم جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس عباس علم بردار جیسے بہادر ہے، نہ یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس علی اکبر جیسا جواں ہے، ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس قاسم ہے، نہ ہی ہمارے پاس اونو محمد ہے، نہ ہی ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی ہے، نہ ہی ہمارے پاس نور الدین زنگی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشی کر لو وہ ہمارے ہی اسلاف تھے، وہ ہمارے ہی رہنما تھے، وہ ہمارے ہی قائد تھے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو ان اسلاف کے قدم مبارک کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنا کر ہم میدان کارزار میں اتر جائیں گے اور اس دم تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں دم باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مت بھولو کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، وہ ہمارے ہی اسلاف ہیں، وہ ہمارے ہی رہنما ہیں، وہ ہمارے ہی قائد ہیں۔ حضرات محترم آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک دو بات بہت تیزی کے ساتھ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں غلامان محمد نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کی، اور جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے وہ عاشقوں کی زبان پر ہر لمحہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ مثال کے طور پر اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عبدالقیوم ٹانگے والے، اہل علم جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ دیکھیں کیسا جذبہ تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی عبدالقیوم ٹانگے والے کو۔ عبدالقیوم کا کام کیا تھا؟ وہ ٹانگا چلاتے تھے، روز سواری کو لیتے اور اس کو منزل تک پہنچاتے۔ ایک مرتبہ راہ سے گزر رہے تھے تو کوٹ پریسر کے باہر کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے پوچھا، عبدالقیوم ٹانگے والے نے پوچھا کیا بات ہے، آج لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیا ماجرا درپیش آ گیا جو کوٹ میں آج اتنے لوگ چلے آئے؟ تو کسی نے بتایا کسی شخص نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اسی کی سنوائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ عبدالقیوم ٹانگے والا فوراً اپنے ٹانگے کو روک دیتا ہے اور سواری سے کہتا ہے کہ آج آپ کسی اور پر چلے جائیں، مجھے کورٹ کے اندر جانا۔ وہ فوراً ٹانگے کو روک کر اپنے چاقو کو باہر نکالتا ہے اور کورٹ کی جانب جانے لگتا ہے۔ وہ کورٹ کے اندر گھستا ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس میں سے گستاخ کون ہے؟ کسی شخص نے کہا فلاں جو کھڑا ہوا ہے اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ ٹانگے والا اس کے قریب جاتا ہے، پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، وہ فوراً چاقو کو باہر نکالتا ہے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے، ترنت پولیس اسے گھیر لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے۔ کل تک جس ٹانگے والے کو فقط 5 لوگ جانتے تھے، آج اخبار میں صرف ٹانگے والے کا ذکر ہو رہا۔ بڑے بڑے علماء عبدالقیوم ٹانگے والے کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے عبدالقیوم کے پاس جا رہے ہیں، جج جا رہے ہیں، وکیل جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف تو اتنا کہہ دے کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا، صرف تو اتنا کہہ دے کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تجھے بچا لیں گے، ہم تجھے بچا لیں گے۔ اب سنو تاریخی جملہ، عبدالقیوم ٹانگے والا کہتا ہے ارے نادانو، اس شہادت کو میں نے بڑی محنت سے خریدا ہے، اس شہادت کو
میں نے بڑی محنت سے خریدا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اپنا بیان بدل لیں، میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ کہتا رہوں گا کہ میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا۔ یہ شان ہوتی ہے غلامان محمد کی، یہ شان ہوتی ہے عاشق رسول کی، یہ شان ہوتی ہے اصل غلامان مصطفیٰ کی۔ اب عبدالقیوم کو قانون کے اعتبار سے پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، قانون کے اعتبار سے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ میں نے کہا صرف 5 لوگ 10 لوگ 20 لوگ اس کے علاقے والے اسے جانتے تھے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے یہ واقعہ 1933 عیسوی کا، اور اس دور میں عبدالقیوم کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ لوگ موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 20 لاکھ لوگ موجود تھے، اور کوئی بھی جنازے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا۔ سب کا یہی کہنا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عاشقان مصطفیٰ، خانقاہ شہبازیہ، گلے گلزار شہبازیہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی جنازہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اور حضرت عبدالقیوم یوں کہہ رہے ہوں گے چلو لے کے جلدی، میرا جنازہ لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، اب وہ گزریں گے پل سے، خرامہ خرامہ جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا، جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا، اب وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار ہوگا، رہے گا نہ محروم بخشش سے ان کی، ضیا چاہے مجھ سا گنہگار، ضیا چاہے مجھ سا گنہگار ہوگا۔ پیارے لوگوں نے ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی۔ یہود و نصارہ کے اسکالروں نے یہ کہا ہے، برملا کہا ہے، یہ قوم اس وقت تک پست نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانا، اسے حضور سے دور کر دو، یہ خود بخود یہ قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی نام و نشان نہ باقی رہے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بے عمل ہیں لیکن بے غیرت نہیں، ہم بے عمل ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ ابھی آپ نے سید امین القادری سے بہترین خطابت سماعت کی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اپنی غلامی کا رشتہ مضبوط کر دو، مدینے والے کے فرمان سے قریب ہو جاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، تم جتنا حضور کے قریب ہوگے تمہارا ایمان اتنا ہی پختہ ہو جائے۔ تاریخ شاہد ہے، یہ علماء جانتے ہیں، جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کا سچا پکا غلام ہو گیا تو وہ آگے چلتا ہے، زمانے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، غلام آگے چلتا ہے، صنعت و حرفت والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، غلام آگے چلتا ہے، طاقت و قوت والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، غلام آگے چلتا ہے، علم و حکمت والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، غلام آگے چلتا ہے، طاقت و قوت والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور وہ صرف ان غلاموں کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جس دن سے تم مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، زمانے والے تمہارے پیچھے پیچھے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے اپنی غلامی کا رشتہ مضبوط کر،
ان سے سچی پکی محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی خطابت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس سے قبل خانقاہ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اسی کے حوالے سے میرا ہی ایک شعر ہے کہ ورا فانا لکا ذکرک سے عیاں ہوتا ہے، ورا فانا لکا ذکرک سے عیاں ہوتا ہے، ذکر محبوب خدا کو کوئی کمتر نہ لکھے، ذکر محبوب خدا کو کوئی کمتر نہ لکھے۔ اور شاعر مشرق کہتے ہیں یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، مت سے حل جانو پھرتے ہیں فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے کوئی انسان نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔